اسٹرگل ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے اس واقعے کے بارے میں جو گزشتہ ہفتے پیش آیا۔ گزشتہ ہفتے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے میو ہاسپٹل کا دورہ کیا اور اس کے ایم ایس کو معطل کر دیا۔ مریم نواز کا یہ دورہ، یہ چھاپا کئی لحاظ سے افسوسناک اور قابل مذمت ہے، اور اسی حوالے سے میں چند نکات آج کے پروگرام میں پیش کروں گا۔ میرا پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ اس طرح کے چھاپے اور دورے طاقت کا ایک کروڈ اظہار ہے۔ بالخصوص نواز شریف خاندان کے حوالے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جب بھی طاقت میں آتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں، تو یہ اسکولوں کے، ہسپتالوں کے، عدالتوں کے دورے شروع کر دیں گے۔ وہاں پر سرکاری ملازمین کی ڈانٹ ٹپٹ کریں گے، ان کی عزت نفس، ان کی انٹیگریٹی کا خیال رکھے بغیر میڈیا کے سامنے ان کو کبھی معطل کریں گے، کبھی ان کو سزا سنانے کا اعلان کریں گے۔ اس طرح سے یہ اپنی طاقت کا اظہار کریں گے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں اکثر سرکاری شعبوں میں ملازمین کی ٹریڈ یونینز موجود نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں ان کو یہ تحفظ حاصل ہو کہ کوئی حکمران آ کے ان کی انٹیگریٹی، ان کی عزت نفس برباد نہ کر سکے۔ میرا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس طرح کے چھاپوں کا مقصد امیج بلڈنگ ہوتا ہے۔ ان سے کبھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ہم جانتے ہیں کہ پنجاب میں شریف خاندان لگ بھگ 35 سال سے حکمران ہے۔ یہ جب بھی وزیر اعلیٰ بنتے ہیں اسی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ جب بھی لاہور میں برسات آتی اور شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہوتے تو وہ لانگ شوز پہن کر کبھی لکشمی چوک میں کھڑے ہوتے، کبھی فیروز پور روڈ میں گھوم رہے ہوتے۔ حالت یہ ہے کہ آج بھی بارش پڑتی ہے تو لاہور کی سڑکیں سیلاب کا منظر پیش کرتی ہیں۔ اس طرح کے چھاپوں، دوروں اور لانگ بوٹ پہن کر میڈیا کے سامنے شو بازیاں کرنے سے لاہور کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ نواز شریف بھی اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ ان کی ان حرکتوں سے بھی پاکستان میں کسی قسم کی کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ ان تمام حرکتوں کا مقصد محض اپنی امیج بلڈنگ ہوتا ہے، اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسٹیٹیوشنلائزیشن نہیں ہوتی، ادارے نہیں بنتے، اور فرد کے ارد گرد چیزیں گھومنے لگتی ہیں۔ اور یہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ خاندانی وراثتی نظام قائم رہے، افراد کی امیج بلڈنگ ہوتی رہے، کسی قسم کے ادارے نہ ان کی سیاسی جماعت کے اندر بنے، نہ ریاست کے اندر بنے۔ میرا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پنجاب کے غریب مریضوں کی اتنی ہی فکر ہے تو سرکاری ہسپتالوں پر چھاپے مارنے کی بجائے مہنگے پرائیویٹ ہسپتالوں کے دورے کیجیے۔ وہاں پر دیکھیے کہ کتنی فیس لی جاتی ہے۔ مریضوں کو اپنے گھر بار تک بیچنے پڑ جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے۔ بالخصوص شریف سٹی میں قائم اپنے ہی ہسپتال کا کسی دن دورہ کیجیے اور دیکھیے کہ وہاں پر ایک ٹیکہ لگوانا بھی ایک عام شہری کے لیے کتنا مہنگا عمل ہے۔ اور میری درخواست ہے کہ جب شریف سٹی کے ہاسپٹل میں جائیں، جس کو آپ نے بظاہر چیریٹی ہاسپٹل ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو میڈیا کو بھی ساتھ لے کر جائیں اور کچھ شہریوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ وہاں پر صورتحال کیا ہے۔ میرا چوتھا نقطہ یہ ہے کہ وہ ایم ایس میو ہاسپٹل ہوں یا کسی اسکول کی پرنسپل، وہ سرکاری ملازم ہیں۔ وہ مریم نواز کے، شہباز شریف کے یا نواز شریف کے ذاتی ملازم نہیں ہیں کہ آپ سر عام ان کے ساتھ بے عزتی کریں، ان کے ساتھ بدتمیزی کریں۔ آپ نہ مغلیہ دور کے حکمران ہیں، نہ آپ یہاں پر کلونیل حکمران ہیں کہ آپ کے جو جی میں آئے وہ کریں۔ اگر کسی سرکاری ملازم کی کارکردگی سے کوئی مطمئن نہیں ہے تو اس کے خلاف ان کا متعلقہ ادارہ کسی قسم کی کارروائی کرنے کا اختیار رکھتا ہے، کیونکہ وہ کسی کے ذاتی ملازم نہیں ہیں۔ میرا پانچواں نقطہ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں تو اس سے
افراد کی انٹیگریٹی اور پرائیویسی متاثر ہوتی ہے۔ آپ ہر وقت اپنی پرائیویسی اور انٹیگریٹی کا شور مچاتے ہیں۔ بالخصوص مریم صاحبہ نے جب جیل کاٹی تو اس کے بعد انہوں نے اپنی پرائیویسی اور انٹیگریٹی کے حوالے سے عمران خان حکومت پر بہت زیادہ تنقید کی۔ بلا شبہ یہ تنقید بالکل درست تھی۔ ان کے ساتھ جو کیا گیا وہ قابل مذمت ہے، شرمناک ہے، لیکن اس سے انہیں سبق سیکھنا چاہیے۔ انہیں سبق یہ سیکھنا چاہیے کہ جس طرح ان کی انٹیگریٹی اور پرائیویسی اہم ہے، اسی طرح ایم ایس میو ہاسپٹل کی، اسکول ٹیچرز کی یا دیگر سرکاری ملازمین کی انٹیگریٹی اور پرائیویسی بھی انتہائی اہم ہے۔ شریف خاندان کے حوالے سے میں آخری نقطہ یہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ 1985 سے حکومت میں ہیں۔ پنجاب بھی ان کے پاس رہا، وفاقی حکومتیں بھی ان کے پاس رہیں، چوتھی دفعہ ان کے خاندان کا ایک فرد پاکستان کا وزیر اعظم بنا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ 35 سال میں آپ لاہور کے سب سے بڑے اور سب سے تاریخی ہسپتال کو بھی اس قابل نہیں بنا سکے کہ جب آپ کے ابا جی بیمار پڑے تو وہ اپنے پلیٹلیٹس درست کروانے کے لیے میو ہاسپٹل جانے کے بجائے لندن جاتے ہیں؟ تو یہ جو آپ نے ایم ایس صاحب کی جھاڑ اور ڈان ٹپٹ کی، دراصل آپ کو اپنے اوپر تنقید کرنی چاہیے تھی، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے تھا اور پوچھنا چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا پنجاب کے ان شہریوں کو، ان ووٹرز کو کہ ان کے انکم ٹیکس کا پیسہ کہاں جاتا ہے، کیوں لاہور میں آج بھی میو ہاسپٹل کے اندر لوگوں کو دوائیاں نہیں مل رہی۔ آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ حرکتیں صرف شریف خاندان نہیں کرتا۔ جب نواز شریف کی یہ تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں کہ وہ میو ہاسپٹل کے ایم ایس صاحب سے بدتمیزی کر رہی ہیں، تو لوگوں نے جواب میں عمران خان کے اس دورے کی تصاویر شیئر کیں جو انہوں نے سرگودا کے سول ہاسپٹل میں کیا تھا اور وہاں کے ڈاکٹر صاحبان سے بدتمیزی کی تھی۔ اسی طرح جب مریم نواز نے کچھ عرصہ پہلے اسکولوں کے دورے کرنا شروع کیے تھے تو جواب میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب نے وابڈا کے ایک دفتر پر حلہ بول دیا اور وہاں پر وابڈا کے ایک ملازم کے ساتھ بدتمیزی کی۔ وہ ملازم بیچارہ تھر تھر کانپ رہا تھا ڈر کے مارے۔ میں نے اس وقت روزنامہ جدوجہد میں لکھا تھا کہ اگر گنڈا پور صاحب اتنے ہی بڑے رابن ہوڈ ہیں تو کسی دن کینٹ جائیں، کسی کور کمانڈر کے دفتر میں گھسیں اور پوچھیں کہ جب سول اداروں میں، سول علاقوں میں بجلی نہیں آ رہی ہوتی تو کینٹ میں بجلی کیوں آ رہی ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ جرأت اور اس طرح کی جرأت نہ شریف خاندان کرے گا، نہ پاکستان تحریک انصاف والے کریں گے۔ یہ بس ڈرامے بازیاں کریں گے اور شو بازیاں کریں گے۔ ہم ان سب کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک پاکستان میں ایک عوام دوست معاشی اور سیاسی نظام نہیں آتا تب تک نہ ہسپتال کے مسئلے حل ہوں گے، نہ اسکول کے مسئلے حل ہوں گے، نہ ٹرانسپورٹ کے مسئلے حل ہوں گے۔ اس پروگرام میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔